اردو کہانی انتخاب راہ۔ میرا نام یاسر ہے۔ میں اور افضل سرگودا کے ایک چھوٹے سے ہوٹل پر 500 روپے دہاڑی پر کام کرتے تھے۔ افضل کے ماموں نے اسے کراچی بلا لیا کہ میرے رکشے ہیں وہ چلانا، 50,000 مہینہ آرام سے کما لو گے۔ مجھے پتہ چلا تو میں نے کہا یار تو جا کر سیٹ ہو جائے تو مجھے بھی بلا لینا۔ ایک ہفتے بعد وہ کراچی چلا گیا۔ ہم ایک دوسرے سے رابطے میں تھے۔ 6 ماہ بعد اس نے الگ کرائے کا گھر لیا تو مجھے بھی بلوا لیا۔ میری تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں کراچی کینٹ اسٹیشن پر اترا تو افضل پہلے سے کھڑا تھا، اپنے رکشے میں جگہیں دکھاتا ہوا گھر لے آیا۔ بس وہ روز صبح اپنے ساتھ آگے بٹھا کر کراچی کی ساری جگہیں دکھاتا اور رات کو رکشہ چلانا بھی سکھاتا۔ چند دن میں ہی میں ایکسپرٹ ہو گیا اور اس نے مجھے ماموں سے ایک گڈ کنڈیشن رکشہ دلوا دیا اور یوں میں بھی ٹھیک ٹھاک کمانے لگا۔ اب ہم دونوں مل کر مکان کا کرایہ اور بل وغیرہ دینے لگے۔ ایک دن میں ڈیفینس میں سواری اتار کر تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ ایک بڑی سی کار کے پاس ایک سوٹ بوٹ والے امیر شخص نے روکا اور فیس 8 چلنے کا کہا۔ شاید اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے بنگلے کے سامنے اتارا۔ اس نے کرایہ پوچھا۔ میں نے کہا جو دل کرے دے دیں، کون سا لمبا سفر ہے۔ اس نے 1000 کا نوٹ دیا اور بولا رکھ لو، اور بریف کیس لیا اور چلا گیا۔ میں روڈ پر آیا تو سواری کے انتظار میں کھڑا ہو کر شیشے پر کپڑا مارنے لگا۔ اچانک میری نظر پچھلی سیٹ پر پڑی ایک کالے رنگ کا ہینڈ بیگ رکھا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھا کر چیک کیا تو بہت سارے ڈالر اور 3 پاسپورٹ رکھے تھے۔ میں نے کپڑے میں چھپا کر اپنی ران کے نیچے دبایا اور سیدھا اسی بنگلے پر آ گیا۔ چوکیدار سے کہا صاحب کو بلانا، تو وہ مجھے حقارت سے دیکھتے ہوئے بولا کیا کام ہے؟ صاحب ہر کسی سے ایسے نہیں ملتے۔ میں نے کہا بھائی انہی کا کام ہے، بس جا کر کہو جس رکشے میں آپ آئے تھے وہ آیا ہے۔ وہ صاحب تیزی سے باہر آئے۔ میں نے کہا سر آپ کچھ بھول تو نہیں گئے؟ وہ بولے ارے میرا بلیک کلر کا ہینڈ بیگ رہ گیا جلدی میں۔ میں نے نکال کر دیا۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ بولے تم نے کھول کر دیکھا تھا اس کو؟ میں نے کہا جی سر۔ ڈالرز اور 3 پاسپورٹ تھے، تو تمہارے دل میں لالچ نہیں آئی؟ نہیں سر، آرام سے اللہ محفوظ رکھے۔ سر یہ تو چھوٹا سا بیگ ہے، اگر بڑا سوٹ کیس بھی بھرا ہوا ملتا تو وہ بھی مالک تک پہنچا دیتا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور مجھے کچھ ڈالرز نکال کر دینے لگے۔ میں نے کہا سر جو خوشی مجھے یہ آپ کو واپس کر کے ملی ہے یہ لے کر وہ مان پڑ جائے گی، آپ رکھ لیں۔ سمجھے میں نے لے لی۔ وہ بولے میں ایمانداروں کی قدر کرتا ہوں، یہ تو میری خوشی سمجھ کر لینے ہی پڑیں گے، اور زبردستی جیب میں ڈال دیے۔ وہ بولے تمہاری تعلیم کہاں تک ہے؟ میں نے بتایا سر 6 کلاس پڑھ کر کام پر لگ گیا تھا، آگے نہ پڑھ سکا۔ بولے کوئی بات نہیں، میری میڈیسن کمپنی ہے، اگر تم چاہو تو تمہیں ٹرانسپورٹ انچارج کی پوسٹ پر رکھ لوں گا، ساتھ پڑھائی بھی کرتے رہنا، یہ رکشہ چلانا چھوڑو۔ میں راضی ہو گیا۔ گھر آ کر سب قصہ افضل کو بتایا تو وہ خوش ہوا اور بولا یار میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ افضل کچھ غلط صحبت کے ڈرائیورز کے ساتھ رہ کر نشہ وغیرہ اور الٹے سیدھے کام بھی کرنے لگا تھا۔ میں بہت سمجھاتا تھا۔ خیر میں کام پر لگا تو میری شخصیت میں، ڈریسنگ وغیرہ میں بہت چینج آ گیا تھا۔ شکل و صورت کا تو ماشاءاللہ بچپن ہی سے خوبصورت تھا۔ ہمارے مالک حبیب صاحب کی بیٹی شبینہ MD تھی۔ انہوں نے والد کے کہنے پر میری تعلیم کے لیے ایک ٹیوٹر بھی رکھ لیا تھا۔ مجھے رہائش بھی کمپنی کی طرف سے دی گئی تھی۔ میں کبھی کبھی افضل سے ملنے جاتا تھا۔ اس بار گیا تو پتہ چلا ماموں نے اس کو ہسپتال میں داخل کروا دیا ہے کہ نشے کا علاج ہو سکے، اور گھر والوں کو بھی بتا دیا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں ہسپتال ملنے گیا تو وہ مجھے دیکھ کر بہت رویا کہ یار تو سمجھاتا تھا، لیکن میں اپنی دھن میں مگن تھا۔ میں نے حوصلہ دیا، کچھ پیسے اور فروٹ وغیرہ بھی دیے اور آ گیا۔ وقت گزرتا رہا اور میری انگلش وغیرہ کافی بہتر ہو گئی۔ میں نے افضل کو شروع میں بھی اپنے ساتھ کمپنی میں جاب آفر کی تو وہ ٹال گیا۔ شاید سوچا ہوگا کمپنی میں تو سگریٹ نہیں پینے دیتے تھے تو نشہ کیسے کروں گا۔ ماموں اپنی بیٹی سے افضل کی شادی کرنے کا کہہ رہے تھے، پر حالت دیکھ کر ارادہ ملتوی کر دیا۔ ظاہر ہے ایک نشئی کو کون بیٹی دیتا۔ مجھے مینیجر کی پوسٹ پر ترقی مل گئی تھی اور گاڑی بھی بڑی دے دی گئی تھی۔ میرے گھر والے بہت خوش تھے۔
شبینہ اپنے والد سے میری تعریفیں سن کر مجھے چاہنے لگی تھی۔ مجھے اندازہ تو ہو گیا تھا۔ آخر ایک دن گھر پر بلا کر حبیب صاحب نے باقاعدہ مجھ سے شبینہ کے رشتے کی بات کی اور کہا اپنے گھر والوں کو بلوا لو تاکہ بات آگے بڑھائیں، اور یوں شبینہ میری شریک حیات بن گئی۔ افضل کو گھر والے واپس گاؤں لے گئے تھے، بہت علاج کروایا، پر افضل آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ میں ہر ماہ باقاعدگی سے افضل کی والدہ کو اپنی ماں سمجھ کر پیسے بھیجتا ہوں کہ اسے احساس رہے کہ میرا ایک بیٹا زندہ ہے۔ ابھی آج میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ایک بیٹا اور بیٹی بھی ہے، لیکن جس بچپن کے دوست نے مجھے یہاں بلایا، میرا استاد بنا، اسے کراچی راس نہ آیا۔ شاید اس دوست کی کمی مجھے زندگی بھر تڑپاتی رہے گی۔